اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ اس انسان پر رحمت فرماتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کا پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور گناہوں کی جو نحوستیں ہمارے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہوتی ہیں، وہ مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اندازہ کریں کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ تو جس انسان پر اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اہل روحانیت ہیں، جتنے بھی اہل سلوک ہیں، اور عام لوگ بھی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں ایسے بے شمار بزرگوں سے ملا ہوں، میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، آپ کو یہ روحانیت کیسے حاصل ہوئی، آپ کو یہ روحانی طاقت کیسے حاصل ہوئی، آپ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا، وغیرہ وغیرہ مختلف سوالات جب میں کرتا ہوں اور میں نے ماضی میں کیے، تو اکثر بزرگوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہم پر رحم و کرم فرمایا ہے۔ اکثر اہل روحانیت نے یہ جواب دیا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کا کرم ہوا اور ہمیں اس روحانی سفر میں آسانیاں پیدا ہوئیں، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ کثرت درود پاک کی وجہ سے ہیں، یعنی درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ہیں۔ بے شمار اولیاء اکرام کو ولایت درود پاک کثرت سے پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ بے شمار اہل علم حضرات کو علم درود پاک کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ مختلف بزرگوں کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے۔ ایک واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں نیکیاں تو کی تھی اور مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوئے تھے، لیکن میری نیکیوں پر میرے گناہ جو ہیں وہ غالب آ رہے تھے۔ لیکن جب درود پاک جو میں پڑھتا تھا، جب اس کو شمار کیا گیا تو میری نیکیاں بڑھ گئیں، اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میں جہنم سے بچ گیا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ انسان کو نورانیت حاصل ہوتی ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جو شخص بھی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، دربار رسالت میں اس کو حاضری نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم جس درود پاک کی بات کر رہے ہیں اور کریں گے وہ ہے درود خضری۔ درود خضری بے شمار بزرگوں نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے فائدے بیان کیے ہیں، اور درود خضری کو جن بزرگوں نے کثرت سے پڑھا ہے، جن اللہ کے ولیوں نے کثرت سے پڑھا ہے، انہوں نے پھر درود خضری کے راز بھی بتائے ان لوگوں کو جو اس کے اہل تھے۔ درود خضری پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں اور اس کے فائدے ہیں جو بزرگوں نے بیان فرمائے۔ جو شخص بھی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود خضری جن لوگوں نے بھی کثرت سے پڑھا ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ انہیں مختلف بزرگوں کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ روحانی سفر میں جو لوگ چل رہے ہیں،
روحانیت سے وابستہ ہیں جو لوگ، جو اس راہ میں چل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس راہ میں ان کو ترقی حاصل ہو، ان کا روحانی سفر آسان ہو، ان کی روحانیت میں اضافہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ درود خضری کو کثرت سے پڑھیں۔ درود خضری پڑھنے کی برکت سے رنج و غم بھی انسان کے مٹ جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں سکون اور آرام آنا شروع ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں درود خضری کو پڑھنے کی برکت سے۔ بے شمار اہل روحانیت ایسے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ درود خضری پڑھنے کی برکت سے اور درود خضری کثرت سے پڑھنے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو کہ روحانیت میں چل رہے ہیں، جو کہ اسپریچولیٹی حاصل کر رہے ہیں، جو روحانی سفر کے مسافر ہیں، یا روحانیت کو حاصل کرنے کا بھی وہ سوچ رہے ہیں یا اس راہ کی طرف وہ آنے کا سوچ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اور جو شخص بھی روحانیت میں چل رہا ہے اور روحانی مقام کی تلاش میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا روحانی سفر آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اس روحانی سفر میں جو لوگ چلتے ہیں ان کے سفر مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں، کچھ کا سفر آسان ہوتا ہے لیکن اکثر لوگوں کا سفر انتہائی مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ بے شمار مشکلات آتی ہیں، بے شمار قسم کی پرابلمس آتی ہیں، اس روحانی سفر میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جو شخص بھی درود خضری کو کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس روحانی سفر میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی مشکلات دور ہوں گی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درود خضری کو پڑھے اور 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کے پانی کو پیا کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اکثر و بیشتر نافرمان ہو رہے ہیں بچے، بات نہیں مانتے، ضدی ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب درود خضری پڑھا کریں تو پانی پر بھی دم کر لیا کریں اور اس کا پانی ان بچوں کو استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو شخص بھی درود خضری کثرت سے پڑھتا ہے، یقین کریں اس کے ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا نا کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں مشکل ہونے لگتی ہے، ہم جس کام کا بھی آغاز کرتے ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے، آسان چیز بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ درود خضری کو کثرت سے پڑھا کریں، درود خضری پڑھا کریں اور اس کے بعد دعا کیا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہونے لگے گی۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں، کسی ایسی پرابلم میں ہیں جس کا اظہار بھی آپ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اور آپ وہ چاہتے ہیں آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے یا آپ کی وہ جائز خواہش پوری ہو جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھے اور اس کے بعد کم از کم 500 مرتبہ درود خضری پڑھ کر پھر دعا کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی، اس کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے دشمن اور حاسدین پریشان کرتے ہیں، حسد کے وار ان پر ہوتے رہتے ہیں۔ درود خضری پڑھنے کی برکت سے دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، دشمنوں سے حفاظت رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم منفی اثرات، شیطانی اثرات، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی کی وجہ سے پریشان ہیں، منفی اور شیطانی اثرات نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے وہ آپ کی دور ہونا شروع ہو جائے گی، جتنی بھی نگیٹو انرجی ہے وہ آپ کی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ درود خضری کو کثرت سے پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم از کم 500 مرتبہ، 700 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا جتنی آپ کی طاقت ہو۔ ویسے تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہ کم از کم بھی جو ہے 500 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کا پانی بھی پیا کریں اور درود خضری کو پڑھ کر دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی ریموو ہونے لگے گی، ختم ہونے لگے گی۔ جو لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا روحانی سفر جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، یا جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مراقبات یا ان کی میڈیٹیشن میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، مراقبے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، مراقبہ کھل نہیں رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے مراقبے کو شروع کرنے سے پہلے
یا اپنی میڈیٹیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود خضری کو پڑھیں. درود خضری پڑھنے کے بعد دعا کریں، اس کے فوراً بعد وہ اپنی میڈیٹیشن کو سٹارٹ کریں تو وہ دیکھیں گے کہ میڈیٹیشن کے سفر میں ان کے لیے آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. درود خضری پڑھنے کی برکت سے انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے، اور اس کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں نا وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو لوگ بھی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی محسوس کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹینشن، انزائٹی کم ہو، انہیں چاہیے کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں اور درود خضری کو رات کی تنہائی میں پڑھنے کا معمول بنائیں. پڑھنے کے بعد پھر دعا کیا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ درود خضری پڑھنے کی برکت سے آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا، آپ ریلیکس بھی ہوں گے، پرسکون بھی ہوں گے، آپ کے منفی اور شیطانی اثرات بھی ختم ہوں گے اور آپ کو ایک خاص قسم کا سکون حاصل ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دشمنوں پر فتح اور کامرانی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. آج کے اس ویڈیو ریکارڈ سیشن میں میرے بولنے میں اور کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. آمین. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.